نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو فتنوں میں ڈالتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے شیطان انسان کو طاعت سے روکتا ہے، یعنی انسان کے دل سے نیک اعمال کی اہمیت نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے اچھا میں نماز پڑھ لوں گا، حالانکہ دل میں نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہوتی۔ اور اگر شیطان کا یہ ہتھیار ناکام ہو جائے اور انسان نیک عمل کر لے تو پھر دوسرا ہتھیار شیطان یہ استعمال کرتا ہے کہ انسان سے نیک اعمال ٹالنے کی کوشش کرواتا ہے۔ مثلا کسی انسان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں توبہ کر لیتا ہوں، تو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ کل سے توبہ کر لینا۔ اسی طرح کسی انسان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں نمازیں شروع کرتا ہوں، تو شیطان انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ کل سے نمازیں شروع کرنا۔ اور اگر شیطان کا یہ حربہ بھی ناکام ہو جائے اور انسان نیک اعمال کو نہ ٹالے تو پھر شیطان انسان سے جلدی کرواتا ہے کہ جلدی کرو۔ مثلا کسی جگہ کھانا بھی کھانا ہو اور نماز بھی پڑھنی ہو تو شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھانا، حالانکہ یوں ہونا چاہیے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر تسلی سے نماز پڑھ لینا۔ اور اگر شیطان کا یہ ہتھیار بھی ناکام ہو جائے، انسان جلدی نہ کرے، تو پھر شیطان انسان سے ریا کرواتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ جب اس طرح کا یہ بات پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر انسان کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر شیطان کا یہ حربہ بھی ناکام ہو جائے، انسان کے نیک عمل میں ریا پیدا نہ ہو، تو پھر پانچواں حربہ شیطان یہ استعمال کرتا ہے کہ انسان کے دل میں عجب ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے حج کیے ہیں۔ تو جب اس طرح کا تکبر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شیطان کا یہ ہتھیار بھی ناکام ہو جائے تو پھر آخری حربہ شیطان یہ استعمال کرتا ہے کہ انسان کے اندر شہرت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ تو ان 6 ہتھ کنڈوں سے شیطان انسان کے نیک اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے۔